بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں، کل والے درس میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ آج کے دور میں ہر آدمی، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ دنیا کے سارے اسباب موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ ہر مرد عورت اندر سے ٹوٹا پڑا ہے، بکھرا پڑا ہے، منتشر ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ تو سکون کے جو اسباب بیان کیے تھے ان میں سے ایک سبب تھا گناہوں سے توبہ، اور دوسرا اپنے مال کو پاکیزہ کرنا، پاک مال کھانا، حلال مال کھانا، کیونکہ جب آدمی پاکیزہ مال کھاتا ہے اس سے نسلیں سنورتی ہیں۔ نسلیں پھر نسلوں کو سنوارنے کے لیے دم کروانے کی ضرورت نہیں، تعویذوں کی ضرورت نہیں، حالات کو بدلنے میں، حالات کو سنوارنے میں کوئی وظائف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حلال مال کھانے سے، پاکیزہ مال کھانے سے آدمی کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے۔ جب وہ حلال مال سے گوشت بنے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، دل مضبوط ہوگا، تو دل کے اندر ایک سکون اترے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر مال پاک نہیں ہوگا تو پھر شہوات بڑھیں گی، خواہشات بڑھیں گی، بے سکونی بڑھے گی۔ تو اس لیے اپنے مال کو پاکیزہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو محترم بھائیو، مال پاکیزہ کیسے ہوگا؟ مال پاکیزہ ہوگا زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مال پاکیزہ نہیں ہوگا۔ مال کا پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا، مجنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، پاگل پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ آزاد آدمی ہونا، کہیں قید ہو، غلام ہو، تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایسی چیز کے نصاب کا مالک ہونا جو 1 سال تک قائم رہتی ہو، جو چیز 1 سال تک قائم باقی نہ رہتی ہو، جیسے ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوز، ترکاریاں وغیرہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں بلکہ ان کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے۔ اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، مال پر پورا سال گزر چکا ہو، بغیر 1 سال گزرے ہوئے پر مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا چاہیے۔ سال کے درمیان میں کم ہو جائے، ہاں اگر سال کے شروع میں یا آخر میں نصاب کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس بات کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، یعنی سال کا شروع ہو، سال کا آخر ہو۔ درمیان میں کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس میں حرج نہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں سال کے شروع میں، سال کے آخر میں مال پورا نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ مال جو اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مطلب پہننے کے بہت قیمتی کپڑے ہیں، بہت بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور کتابیں پڑھنے والے تجارت کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کے اپنے پڑھنے کے لیے ہیں، خود اس کے پڑھنے کے لیے ہیں، اسے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، تو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلے جو میں نے عرض کی کس پر زکوٰۃ واجب سی، اب میں عرض کر رہا ہوں کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں جس آدمی کے پاس، جس بھائی کے پاس سونا 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد ہو، چاندی، جبکہ
52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو۔ اگلی بات میری توجہ سے سننا، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، جبکہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، ان کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیہ موجود ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، اب ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 52 تولہ چاندی بنتی ہے، اگر وہ بن جائے یا اس کی قیمت کو پہنچ جائے، اس کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس کے اوپر بھی۔ اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ چرنے والے جانور ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کے علیحدہ علیحدہ نصاب ہیں۔ وہ جن کے پاس جانور وغیرہ ہیں تو وہ اپنی علیحدہ سے اس کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کتنے جانور ہیں، اس کا کیا نصاب ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ پھر ان کو بیان کر دیا جائے گا۔ تو دوسرا اس کے اندر ایک زکوٰۃ کے اندر بہت بڑی اور ہم غلط کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں کہ ہم لوگ نیت نہیں کرتے، نیت ہی کے ساتھ سارے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لے لیو، بس دے دیا اللہ کے نام پہ، بھائی بس دے دیا اللہ کے پہ، نہیں، زکوٰۃ کے پیسے میں نیت کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس میں نیت نہیں کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور ہم سے غلطی ہوتی ہے، بہت سارے بھائی جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے، بھائی ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، میری اولاد بیٹھی ہے، ان کی شادیوں کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، وہ میں پیسہ خرچ کروں گا ان پہ، پھر جو بچ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا زکوٰۃ۔ نہیں محترم بھائی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا رزاق ہے، جس اللہ نے آپ کو آپ کی بیٹیوں کے لیے پیسہ جمع کر کے دے دیا، بیٹوں کے لیے کر کے دے دیا۔ اب جب اس کے حکم کی باری آئی، آپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ اس کے لیے مسئلہ ایسے ہے کہ اگر اولاد بالغ ہے تو اس کا نکاح باپ کے ذمہ فرض نہیں، بلکہ نکاح کی ذمہ داری شرعاً اولاد پر خود ہے، یعنی لڑکوں پر۔ اگر اولاد نابالغ ہے تو پھر تو شرعاً اس کا نکاح نابالغ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال شریعت اس کو ضرورت اصلیہ نہیں بتاتی، جس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ آپ کا مال سال گزر جائے اور وہ مال آپ کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، تو جب ضرورت اصلیہ سے آپ کا مال زائد ہوگا تو اس کے اندر ضرورت اصلیہ میں اپنی اولاد کو شامل کریں گے تو آپ کی اولاد اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، یہ ضرورت اصلیہ میں نہیں آئے گی۔ تو عزیزان محترم بھائیو، یہ مسائل بڑے ضروری مسائل ہیں۔ ہم تھوڑی سی کوتاہی کی بنا پر خود اپنا مسئلہ دیکھو دنیا کا ہر کام ہم سیکھتے ہیں، کوئی مستری بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، اس کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے، لیکن دین کی محنت کی فکر نہیں ہے، مسائل کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم میں سے ہر ایک آدمی خود مفتی بن جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے متعلقین سے، اپنے قریبی مفتیان کرام سے، اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ کر پھر آپ جو ہے اپنے آگے جو اپنی زندگی ہے اس میں عمل میں لے کے آئیں۔ انشاءاللہ ہمارا مال پاکیزہ ہو جائے گا، ہمارا مال اچھا ہو جائے گا، اور اس مال کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں سکون دے دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔